اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب حافظ حفیظ الرحمان صاحب، ہمارے میزبان ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، ہمارے بزرگ حاجی اکبر تابان صاحب، انجینئر محمد انور صاحب، ممبر گلگت اسمبلی جاوید حسین صاحب، جن کے ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے آج ایک بہتر فیصلہ کیا ہے، اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ اگلے الیکشن میں LA4 سے پاکستان مسلم لیگ نون ایک بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی۔ جناب اکبر خان صاحب جو آج ہمارے ساتھ سفر میں شامل ہوئے ہیں، جناب محمد اسماعیل صاحب جو آج ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، اشرف صدا صاحب جو یہاں پر اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض انجام دیتے رہے اور اسکردو میں ایک ایکٹیو مسلم لیگ کے ورکر ہیں، راجہ وقار ممتاز صاحب جو اسلام آباد سے چیئرمین ہیں، نذیر عثمانی صاحب، جعفر اللہ صاحب، نظر صاحب، اور مجھے ابھی انہوں نے بتایا کہ ہمارے کچھ ٹکٹ ہولڈر بھی یہاں موجود ہیں جو الیکشن لڑے تھے، ارمان شاہ صاحب، طفیل احمد صاحب، سجاد شیر لیاٹ صاحب، وزیر اخلاق حسین صاحب، محمد رضا صاحب، محترمہ نسرین بانو صاحبہ، فرمان صاحب، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آج آپ نے اس محفل میں، جہاں ہمارے جاوید حسین صاحب نے پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی ہے، زوار کلبلی صاحب جو LA5 سے ہیں، انہوں نے بھی آ جانا تھا لیکن فلائٹ کینسل ہوئی تو وہ نہیں پہنچ سکے، تو وہ بھی انشاءاللہ ایک پروگرام رکھیں گے ان کی شمولیت کا بھی۔ لیکن آج ایک بات بڑی واضح ہے، اور یہ صرف گلگت بلتستان میں نہیں ہے، یہ پاکستان میں بھی ہے اور آزاد کشمیر میں بھی ہے، کہ آج عوام نے تینوں جماعتوں کو آزما لیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون بھی گلگت بلتستان میں بھی حکومت کی ہے، پاکستان میں بھی حکومت کی ہے، اور آزاد کشمیر میں بھی حکومت کی ہے۔ اسی طرح دیگر جو دو جماعتیں ہیں انہوں نے بھی تینوں جگہ پہ حکومت کی ہے، اور آج اس ملک کے گلگت بلتستان کے آزاد کشمیر کے لوگوں پر حقیقت بالکل عیاں ہو چکی ہے کہ اگر کوئی جماعت، کوئی قیادت مسائل کو حل کرتی ہے، علاقے کو ترقی دیتی ہے، تو وہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون اور نواز شریف کی قیادت ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آج وہ حکومتیں جو ٹیلی فونوں کے سہارے پر بنی تھیں، جو الیکشن چوری کر کے بنائی گئی تھیں پاکستان کے اندر، گلگت بلتستان میں اور پھر آزاد کشمیر میں، آج وہ ٹیلی فونوں کے سہارے ہی زندہ ہیں، عوام ان کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ آج کیفیت ہے پاکستان کی بھی، آزاد کشمیر کی بھی اور گلگت بلتستان کی بھی، کہ آج عوام پریشان ہے، اور اس پریشانی کی صرف ایک وجہ ہے کہ آج جو حکومتیں ہیں یہ عوام کی نمائندہ حکومتیں نہیں ہیں، یہ بند کمروں کے فیصلے ہیں، یہ دباؤ کے فیصلے ہیں۔ آپ نے گلگت بلتستان میں آپ خود جانتے ہیں کہ 6 وزراء جو الیکشن جیت سکتے تھے ان کو دباؤ کے ذریعے لالچ دے کر پاکستان مسلم لیگ نون سے علیحدہ کیا گیا، لیکن عوام نے ان 6 کے 6 کو جیتنے نہیں دیا، ان کو واپس گھر ہی بھیجا، ان کو اقتدار میں واپس شامل نہیں ہو سکے۔ تو یہ عوام کا دباؤ ہوتا ہے۔ آپ دباؤ ڈال کر، لالچ دے کر جب لوگوں کا ضمیر خریدتے ہیں تو نہ وہ لوگ عوام کے مسئلے حل کر سکتے ہیں، نہ ملک کو ترقی دے سکتے ہیں، اور یہ حقیقت آج آپ کو نظر آ رہی ہے۔ گلگت بلتستان میں آپ موازنہ کر لیں اس حکومت کا اور حافظ صاحب کی حکومت کا، تو فرق آپ کو بڑا واضح نظر آئے گا۔ آج گلگت بلتستان میں ہم 4 سال سے سن رہے ہیں صوبے کی بات، صوبے کے لیے آئینی ترمیم چاہیے۔ ہم نے بارہا کہا ہے کہ اگر آپ مخلص ہیں صوبہ بننے میں تو اس کا ایک طریقہ ہے، پارلیمان میں آپ بل لے آئیں، اس بل پر ہر پہلو سے اس بات کا جائزہ لیا جائے گا، اور پھر
پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اس پر فیصلہ کریں گی. آج تک بل قومی اسمبلی میں نہیں آیا. یہ حقیقت ہے. یہاں جو حکومت صرف عوام کو دھوکہ دینا جانتی ہے, جھوٹ بولنا جانتی ہے, کام ان سے آج تک ایک نہیں ہوا. میں ہر فورم پر ہر ایک سے کہتا ہوں مجھے اس حکومت کا ایک مثبت کام بتا دیں, ہر شخص بتانے سے قاصر ہے. یہی حالت آج آزاد کشمیر میں بھی ہے اور گلگت بلتستان میں بھی ہے. میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر آپ صوبے کا بل نہیں لا سکتے تو جو اضافہ گلگت بلتستان کے وظائف میں کیا گیا تھا, کہ وسائل میں کیا گیا تھا, جو اختیارات اس حکومت کو دیے گئے تھے, تقریباً جو پاکستان کے دوسرے صوبوں کو حاصل ہے اتنے ہی اختیارات ہمارے حکومت میں گلگت بلتستان کو دیے گئے اور آزاد کشمیر کو دیے گئے. آج وہ اختیارات واپس لینے کی بات ہو رہی ہے. اس سے گلگت بلتستان کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا یہ آپ خود اندازہ لگا لیں. اور اس جو کونسل تھی اس کے چنگل سے, جو جی بی کونسل تھی اس کے چنگل سے نکالنے کی بات تھی, آج پھر گلگت بلتستان کو اس کے تابع کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے علاقے کی ترقی رک جاتی ہے. اس لیے آج ہمارے جو دوست ہیں جنہوں نے آج ایک بہتر فیصلہ کیا ہے, اور کسی بھی سیاسی ورکر کے لیے سب سے مشکل فیصلہ اپنی جماعت کو اصولوں پر اپنی جماعت کو چھوڑ کر کسی اور جماعت میں شامل ہونا ہے, تو میں جاوید حسین صاحب کو, زوار کلبلی صاحب نہیں ہیں, ان کے ساتھیوں کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. اور انشاءاللہ ہم پر لازم ہوگا کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے اس میں کوئی ندامت نہ ان کو ہو نہ ہم کو ہو. انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے کہ حافظ صاحب کی قیادت میں, اکبر تابان صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون جی بی اور مضبوط ہوگی, علاقے کے مسائل بھی حل کرے گی اور ایک بہتر سیاست کا نمونہ اس علاقے کو دے گی. آج سوال یہی ہوتا ہے کہ پاکستان میں عدم اعتماد کا کیا ہو رہا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں عدم اعتماد جو ہے یہ جب ٹیلی فونیں بند ہو جائیں گی, جب یہ بیساکھی ہٹ جائیں گی تو 24 گھنٹے نہیں لگیں گے عدم اعتماد. اتنے لوگ تنگ ہیں. آج عوام کا دباؤ ہے. اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ بیساکھیاں ختم ہوں, ملک کا نظام آئین کے مطابق ہو, ادارے اپنی آئینی حدود میں رہیں, اور یہیں سے تبدیلی بھی آتی ہے, یہیں سے پاکستان کے مسائل کا حل بھی شروع ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم نے یہی تماشا رکھا, یہی تجربے کرتے رہے جو ہم پچھلے 75 سال سے کر رہے ہیں, تو پھر ہمارا وہی حشر ہوگا جو آج ہے کہ دنیا ترقی کر رہی ہے اور پاکستان زوال میں ہے. یہ بد نصیبی ہے اور اس کی واحد وجہ آئین سے انحراف ہے. آئین میں اگر ہم نے کوئی تبدیلی چاہتے ہیں تو یہ پارلیمان کا فورم موجود ہے, بابر لے آئیں, پارلیمان کے اندر بل لے آئیں جو بھی تبدیلی چاہتا ہے. کیونکہ ہم سنتے ہیں کوئی بات کرتا ہے 18ویں ترمیم کو ختم ہونا چاہیے, کوئی بات کرتا ہے صدارتی نظام آنا چاہیے, کوئی کہتا ہے صوبوں کو پیسے نہیں ملنے چاہیے. تو جس کی ذہن میں جو بات ہے, یہ پارلیمان کا فورم ہے, اس کے اندر لے آئیں, وہیں پر اس کا حل موجود ہے. اس کے حل بند کمروں اور ٹیلی فونوں میں نہیں ہے. تو میں حافظ صاحب کا, ڈاکٹر صاحب کا, سب کا ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں, اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کی محنت سے جی بی کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون جس نے مثالی کام کیا, انشاءاللہ جب بھی گلگت بلتستان میں ایک فیئر الیکشن ہوا, ٹیلی فون والا الیکشن نہیں, دباؤ والا الیکشن نہیں, جب عوام کے فیصلے ہوئے, عوام کی رائے کا احترام ہوا, جب ووٹ کو عزت ملی, تو انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون کامیاب ہوگی. بہت شکریہ.